تو دن رہ گئے ہیں صرف 26، 27 اور 28، 3 روز رہ گئے ہیں۔ امتحانات والے نوجوان شہزادے فوری طور پر جناب اپنا معاملہ مکمل کر لیں، اپنی درخواست کر لیں تاکہ آپ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور گزارش یہ ہے کہ اپنی درخواست میرے بچوں، میرے شہزادوں، اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ یہاں یونان میں ہے نا ہم، تو یونان میں ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ایک پروفیسر صاحب ہے، ایک انجینئر صاحب ہے، لیکن ان کو کوئی چھوٹا سا مسئلہ ٹیکس سے متعلق ہو تو وہ فوراً کہتا ہے اپنے تمام ملازمین کو کہ بھائی میرا لوگستی آئے گا، اس سے بات کروں گا تو پھر وہ آپ کا کر دے گا۔ اگر اس کا ڈاکٹر صاحب کا، پی ایچ ڈی اسکالر کا، یا اس سے بھی بڑی تعلیم کا، یا پرائم منسٹر کا مسئلہ ہو تو وکیل کا ہو تو وہ کہتا ہے بھائی میرا وکیل آئے گا، اس سے مشورہ کر کے میں آپ کو کرا دوں گا، لوگستی آئے گا تو پھر کرا دوں گا۔ لیکن آپ میرے بچوں کیوں نہیں سمجھتے کہ آخری دن آ جاتا ہے، آپ دوڑتے رہتے ہیں، یار کوئی بندہ مدد نہیں کرتا پیا، میری درخواست رہ چلی ہے، میرا امتحان رہ چلا ہے، نہ آپ نے اسکول جوائن کیا، نہ آپ نے تیاری کی، نہ آپ نے پیپر دیکھے۔ تو میرے بچوں اس طرح نہیں چلتا، پاراولا ضائع ہو جائے گا، آپ کو خام خواہ ٹینشن اور کھچاؤ ہوگا، آپ دوڑ رہے ہیں کہ کوئی آپ کا دوست کر دے، وہ دوست کر دے گا اور وہ غلط کر دے گا۔ جب وہ غلط کر دے گا تو آپ نے 33 دن ایسے ہی مطلب دوڑ دوڑ کے ہلکان کر دیا اپنے آپ کو۔ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اسکول سے جڑیں، ٹیچرز سے جڑیں۔ تھیوون پہ جو ہے وہ انیختو اسکولیو میتاناتستون ہے، ٹوٹل فری ہے۔ پلاتیا ایکسارکیا میں اسکول ہے، کریاکاتیکو اسکولیو ٹوٹل فری ہے۔ اگر کچھ بچے دور ہیں تو آن لائن اسکول ہے، وہ بہرحال کمرشل اسکول ہے، وہ فیسز لیتے ہیں۔ اگر آپ دور ہیں تو آپ فیسیں دے کر، چھوٹی سی فیس ہے، اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس میں شامل ہو جائیں۔ برائے مہربانی اپلیکیشنز خود فل نہ کریں، میری یہ ایڈوائز ہے۔ اسی لیے بچوں مزدوری کرتے ہیں، اسی لیے محنت کرتے ہیں۔ آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں، کوئی بھی اپنا ٹائم دیتا ہے تو وہ اس پر ایک معاوضہ طلب کرتا ہے۔ حلال اور جائز طریقوں سے اپنے آپ کو مستند طریقوں پر لے کر جائیں، یہ ترقی کا ایک راز ہوتا ہے۔ حلال، جائز، پاکیزہ رستوں سے اپنے آپ کو اس چیز سے جوڑیں جو آپ کا اس وقت کا تقاضا ہے۔ اگر وکیل سے متعلق ہے تو وکیل کے پاس جائیں، لوگستی سے متعلق ہے تو لوگستی کے پاس جائیں۔ برائے مہربانی یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، بڑی ضروری ہیں، اس لیے ان پر اتنا سارا میں نے آپ کو گزارشات کر دی ہیں۔ لیجئے جناب آپ کے سوالات جو آپ نے بھیجے j.aslam پر، ان سے شروع کرتے ہیں اور شروع کر کے جناب میں آپ کی خدمت میں ان کے جوابات دیتا ہوں۔ واجد اللہ صاحب ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم واجد اللہ صاحب۔ واجد اللہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس سیاسی پیپرز ہیں اور 2014 سے 3 سال کا کارڈ، پاسپورٹ بھی ہے۔ یہ تو پچھلی دفعہ پڑھ دیا تھا سوال، تو اس دفعہ پھر 2016 سے 2020 تک قانونی کام کیا ہے میں نے۔ A2 کا زبان سیکھا ہے تو میں نے ایپی مکرون کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ سوال پچھلی دفعہ میری رائے میں پڑھا گیا تھا، بہرحال پھر شاید آ گیا ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ جی، میں دیکھ لوں کہ یہ سوال پچھلی دفعہ کے، ہاں جی یہ پچھلی دفعہ کے سوالات آگے ہیں، بہرحال ان کو چھوڑتے ہیں، یہ پچھلی دفعہ کے سوال ہیں۔ ایپی مکرون کیسے لے سکتے ہیں؟ بہرحال واجد اللہ صاحب کا سوال ہے کہ ایپی مکرون کیسے لے سکتا ہوں۔ ایپی مکرون کے لیے بنیادی طور پر A2 کا اب جو یہ 10 دسمبر کو امتحانات ہو رہے ہیں وہ اسی حوالے سے، ایپی مکرون کے حوالے سے ہیں۔ 9100 یورو سالانہ دلوسی ہے اور کم از کم 5 سال مستقل قانونی حیثیت سے ہونا، یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ برائے مہربانی اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ اس کو میں دیکھ لوں جی، یہ بھی پچھلی دفعہ کے سوالات ہیں۔ کیوں ایسا کیا ہو گیا جناب؟ اچھا یہ کیا بات ہے بھائی جوانو، آج سوالات پچھلے کیوں آ گئے ہیں؟ اچھا یہ سوال ہیں
اب لیتے ہیں. اچھا، تو وہ اے پی مکرون کے حوالے سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں. 5 سال مسلسل قانونی حیثیت سے، یعنی کہ عادیہ پارامونی ہونے کے بعد آپ اس کے حقدار بنتے ہیں کہ آپ A2 اور سالانہ دیلوسی باقی فوٹو کاپیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ اپنا اے پی مکرون جمع کرا سکتے ہیں. اچھا، معذرت سے جی کچھ سوالات میں نے اس لیے چھوڑے ہیں کہ وہ پیچھے والے سوالات آگے تھے. محمد عدنان تشریف لائے، خوش آمدید. محمد عدنان کہتے ہیں کہ میرے نام عدنان ہے، پاکستان سے. صرف میں نے پوچھنا تھا کہ گریس کے ورک پرمٹ کب اوپن ہوں گے. اچھا جی عدنان صاحب، پلیز آنسر دی مائی کویسچن. عدنان صاحب حاضر ہوں میں، اور یہ ورک پرمٹ وغیرہ جو ہیں شہزادے کھلے ہیں، ویزے ایگریکلچرل مختلف معاملات کے حوالے سے کھلے ہوئے ہیں، اور ان کا پروسیس یہی ہے کہ یہاں سے گریک فش فارم کا مالک، تھرموکیپیا کا مالک، گریک زمیندار وغیرہ، بیڑ بکری گائے بھینس والے جو اگر کسی مزدور کے حوالے سے اپلیکیشن کرتے ہیں تو 3 سے 4 ماہ کے اندر یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے اور پھر وہ مزدور یہاں تشریف لا سکتا ہے. محمد شاہد علیم تشریف لاتے ہیں، خوش آمدید جناب. شاہد علیم لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ. اور آگے لکھتے ہیں کہ میرا یہ کویسچن تھا کہ ایگریکلچرل کے وجہ کیا بند ہو گئے ہیں، ویزے کیا بند ہو گئے ہیں. ویزے لکھا ہے لیکن لکھا کچھ اور گیا، بند ہو گئے. ایگریکلچرل میں صرف یہ اوپن ہیں کسی صوبے میں یا نہیں؟ اچھا، ایسا ہے کہ بالکل اوپن ہیں. اور محمد شاہد علیم صاحب، گزارش یہ ہے کہ بالکل ویزے جاری ہیں. ہاں، کئی ایریاز میں ان کو تھوڑا عارضی طور پر روکا بھی گیا ہے، لیکن آپ کو اگر آفر موجود ہے تو آپ اپنی اپلیکیشن اپنے مالک کے ذریعے ریڈی رکھیں، کیونکہ بسا اوقات کریتی کے کچھ علاقوں میں ویزے روکے گئے تھے، یعنی کہ تعداد پوری ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر دوبارہ اگر وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا بڑا امکان ہے. اچھا، یہاں یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ دسمبر میں حکومت یونان کے کہنے کے مطابق، بڑی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں کہتی بہت کچھ ہے لیکن اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے. تو حکومت یونان کے جو وزارت امیگریشن ہے، وزیر جناب نوتش متاراکی، ان کا کہنا یہ ہے کہ سال مکمل ہونے سے قبل ہم نیا کودیکا میتاناس تیپسی لا رہے ہیں. اس میں مالک اور مزدور کے لیگل ہونے کے قواعد و ضوابط، قوانین شامل ہوں گے. اس میں بڑا امکان ہے، اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں یونان میں پہلے سے مقیم ہیں. اچھا، جب قانون آ جائے گا تو اس میں پھر اس کی وضاحت آ جائے گی کہ یہاں والے موجود اگر پورے ہو سکتے ہیں یا باہر سے بھی وہ ویزا مل سکتا ہے. اچھا جی، علی گجر صاحب تشریف لائے ہیں. علی گجر کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، امید ہے آپ ٹھیک ہیں. الحمدللہ علی، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. میرے برتھ سرٹیفکیٹ اور FRC کے حوالے سے کروانے کے لیے، تصدیق کروانے کے لیے گریس امبیسی میں مالک نے مجھے پیپرز بنا کر کوریئر سینڈ کر دیا. اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہے؟ امبیسی سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، لینے تک امبیسی سے بھی ٹیسٹ ہو جائیں گے. پیپرز گریس میں میرے ٹوٹل پیپر پاکستان مجھے
مالک کی طرف سے بھیج دیے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ نہیں بتایا علی گجر میرے شہزادے کہ کیا پیپرز جو آپ کو بھیجے گئے ہیں کیا وہ آپ کا ویزا ہے؟ یعنی کہ پیپر دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک تو بندہ کہتا ہے جی یہ میں ہوں، یہ میرا تافتہ تیتا ہے، یہ ہے، دوسرا وہ آپ کے کوائف لے کر، نام پتہ لے کر تو اپلیکیشن کرتا ہے، اپلیکیشن منظور ہو جاتی ہے کہ ہاں ہم یعنی کہ حکومت یونان آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس فرد کو امبیسی میں بھیجیں تاکہ یہ ویزا لے۔ اگر ایسا ہے تو اگر اس نے یہ پیپر بھیج دی ہیں تو پھر ہاں اس پر آپ کو امبیسی سے ٹائم اپوائنٹمنٹ لے کر جب وہ ٹائم دیں گے تو پھر جا کر انشاءاللہ آپ ویزا لیں گے اور اس ویزا پر آپ جو ہے یونان تشریف لائیں گے۔ 19 قمر تشریف لاتے ہیں۔ 19 قمر کہتے ہیں السلام علیکم جاوید صاحب، یونان 5 سال کا ویزا حاصل کرنے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں اور پہلے کیسے کرنے ہیں انفارمیشن دیں۔ اچھا جی، 19 قمر میرے شہزادے، یونان کے یہ جو پروسیس ہے نا ایگریکلچرل کا، فش فارم کا، فارم شیڈنگ کا، بھیڑ بکری گائے بھینس کا، اس میں پیسے شیسے کوئی نہیں لگتے، یعنی کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی نہیں لگتے کیونکہ یہ ایک مالک اور مزدور کا معاہدہ ہے۔ اگر کوئی اندر ایجنٹ آ جائے، دلال آ جائے تو وہ بیچارہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پہ ٹوٹل اخراجات یہاں اگر 200 سے 500 یورو وکیل لوگستی اپلیکیشن وغیرہ کا کریں تو 500 سے زائد یوروز نہیں لگتے، یعنی کہ اگر اس طرح کا پروسیس ہو تو بہرحال ملا جلا کے آپ ٹکٹ سمیت 500-600 یورو کی ٹکٹ ہے تو یہی تقریباً 1000 یورو کے قریب اخراجات جو آپ کے لگیں گے۔ میری ریسرچ کے مطابق صرف اور صرف یہ اخراجات ہیں جو لگتے ہیں جناب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ٹی ایل پی میڈیا کی طرف سے سوال ہے جناب، اور لکھتے ہیں کہ سر جی گریس سے ہماری اپروول آ گئی ہے، مبارک ہو جناب پھر، بٹ امبیسی سے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، اب کیا حال کریں، کیا کریں، کیسے کریں؟ تو بہرحال جی ہمیں جلد اپوائنٹمنٹ نہیں دی جا رہی، ہم ویزا لگوا لیں۔ اچھا، اس میں شہزادے ایسا ہے کہ نارمل جو درست طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے اسائل وہ ویزے کے لیے اپوائنٹمنٹ جب مانگی ہے تو وہ اپوائنٹمنٹ دیں گے۔ اب میرے وطن میں، وطن عزیز پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی کوئی اس سسٹم کا تیار کردہ بندہ بیچارہ چلا جائے گا تو وہ رشوت پر اندر والوں کو باہر والوں کو کر دیتا ہے۔ تو میری جو تحقیقات ہیں، مجھے جو اطلاعات ملی ہیں، رپورٹس وغیرہ ہوئی ہیں، ان کے مطابق کافی سارے دلال اور ایجنٹ درمیان میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں اور رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی رشوت دے گا تو وہ سب کے لیے پرابلم بنے گی، ایک ماہ نہیں تو دوسرے نہیں تو تیسرے، 3-4 ماہ میں کام ہو جائے گا، ہو جاتا ہے۔ تو رشوت دے کر خدا نخواستہ اپنی روزی کو کیوں بندہ خراب کرے؟ تو بہرحال یہ طریقہ کار ہے، میری تو رائے یہ ہے کہ انتظار کرنا چاہیے درست اور جائز طریقے سے۔ ایان چودھری ہیں، ایان چودھری خوش آمدید، لکھتے ہیں کہ سر پلیز گریس میں رہنے والوں کو کب اور کیسے لیگل کیا جائے گا؟ جی میرے شہزادے، اس سلسلے میں کبھی امکان ہے کہ حکومت یونان ان 1-2 ماہ کے اندر لیگل ہونے کے سٹیٹس کے حوالے سے کہہ رہی ہے، اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو یہ عمل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں ورکنگ ہینڈز کی بڑی سخت اشد ضرورت ہے۔ شیر یار حسین کے نام سے سوال آیا ہے، خوش آمدید جناب، السلام علیکم سر، میں 6 سال سے گریس میں رہ رہا ہوں، وائٹ کارڈ تھا میرے پاس، میں 2 مہینے پہلے تک کا تحقی سے ہو کر آیا ہوں۔ اچھا جی،
انہوں نے کہا 15 دن میں ای میل کریں، آج 2 مہینے ہو گئے ای میل نہیں آیا، کچھ بتائیں جناب۔ اچھا میرے شہزادے، ایسا ہے کہ شہریار حسین کہتے وہ ایسے ہی ہیں، تو اب یہ ادارے ہیں اور اس سلسلے میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی طرف ایک ای میل کریں اور انہیں کہیں کہ بھائی آپ نے مجھے یہ کہا تھا، میں منتظر ہوں، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ یہی واحد ایک طریقہ کار ہے، آن لائن سسٹمز ہیں، ان میں ایسا ہی معاملات ہیں۔ عاقب علی آگے ہیں، عاقب علی کہتے ہیں کہ سر میں نے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، تو میرا لائر کہہ رہا ہے کہ ایگریکلچرل ویزا کے لیے پاکستان میں امبیسی والے سسٹم ختم ہونے والا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، امبیسی میں کوئی سسٹم ختم نہیں ہونے والا، جاری و ساری ہے۔ آپ نے پاکستان سے ٹکٹ کروانی ہے اور آپ نے ڈاکومنٹس کے لیے ایئرپورٹ پر چلے جانا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہوا بھائی؟ اور آپ کو باقی ڈاکومنٹس ایئرپورٹ پر مل جائیں گے؟ ایسی تو میرے شہزادے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سم تھنگ نیو ہے، ٹھیک ہے جناب۔ بہرحال میں آپ کا سوال دیکھتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا ویزے کے بغیر کیسے وہ گریس والے ایئرپورٹ پر آپ کے ڈاکومنٹس فیکس کر دیں گے اور گریس جائیں گے تو پھر باقی پروسیس ہو جائے گا۔ یہ میرے شہزادے آپ تو کوئی عاقب علی کوئی نئی بات آپ نے یہ لکھی ہے، آپ کے وکیل نے آپ کو سنائی ہے، بہرحال اس کی میں ابھی تصدیق نہیں کر سکتا، نہ ہی میں نے پڑھی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا قانون میری نظر سے گزرا ہے۔ بہرحال اگر ایسا بھی ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی بہت اچھا ہے، ایک نئی بات ہے، لیکن اس سلسلے میں ریسرچ کروں گا۔ وسیم احمد صاحب ہیں، وسیم احمد کہتے ہیں کہ سر میرے پاس کیمپ کی خرتی تھی 2019 میں حاصل کی تھی، قطعہ کی اپلائی کیا تھا، انہوں نے بولا کہ کال کریں گے، ان کی کال نہیں آئی۔ 2022 میں مجھے پولیس نے چیک کیا اور بولا تھا کہ میری خرتی ختم ہو چکی ہے۔ 2 ماہ سزا کے بعد میری اسائلم سٹاپ ہوئی، کیا قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہوں؟ اچھا میرے شہزادے، قانونی چارہ جوئی تو اس سلسلے میں یہ ہے نا کہ جب کوئی پیپر جاری ہوتا ہے تو تب قانونی چارہ جوئی اس کی ہوتی ہے۔ اگر پیپر ختم ہو جائے، اسائلم ختم ہو چکی ہے یا اس کا دورانیہ ختم ہو چکا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ کسی قریب ترین وکیل سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کا سارا مسئلہ سامنے رکھے، ان کو ایک میل کرے، اگر اس سلسلے میں کوئی وہ جواب دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اگر ایک دفعہ یا دوسری دفعہ وہ ریجیکٹ کر دیں تو 60 دن کے ٹائم کے اندر اپلائی کرنا ہوتا ہے، آپ کا دورانیہ کافی زیادہ گزر چکا ہے، اب بہرحال آپ کو قریب سے کسی وکیل کی ضرورت ہے۔ ابو بکر آگے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں کہ جناب دوبارہ A2 کے امتحان کب ہوں گے؟ میرے شہزادے اب تو ابو بکر شہزادے امتحانات جو ہیں وہ 10 دسمبر کو ہیں، دوبارہ کب ہوں گے؟ ویسے نارمل شیڈول روٹین میں ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً سال میں 2 دفعہ ہوتے ہیں۔ یہ امتحانات ویسے اکتوبر نومبر میں ہونے تھے، تو یہ لیٹ کرتے کرتے 1.5-2 ماہ دسمبر میں چلے گئے ہیں۔ تو حکومتوں کی ترتیب ہے، نارمل ترتیب کے تحت اپریل مئی میں اور اکتوبر نومبر میں امتحانات ہوتے ہیں، یہ ان کا سالانہ شیڈول ہوتا ہے، باقی لیٹ سویر بھی کر لیتے ہیں۔ خان ایٹ یورپ کے نام سے جناب سوال آ گیا ہے۔ السلام علیکم سر، ایگریکلچرل ویزا پر آفٹر 7 year with 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 7 year
प्रोफेस क्या आदिया पारामुनी अप्लाई कर सकते हैं, 7 साल के सबूत पर क्या वो कर सकते हैं? इसमें ऐसा है कि गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खान साहब यूरोप से सवाल कर रहे हैं कि क्या एग्रीकल्चर वीज़ा के 5 साल के हवाले के बाद 7 साल वाले कानून पर हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें ममानियत की है, रुकावट की है। यूनानी इमिग्रेशन कहती है कि आपने उसी प्रोसेस में आपने रहना है। 7 साल वाला कानून अलहदा है, पहले दिन से अगर आप उसमें जाएंगे तो वो फिर इमिग्रेशन होगी। दूसरे एग्रीमेंट में इसका अभी तक कोई ऐसी वजाहत नहीं। सुख सरोया के नाम से जनाब सवाल है कि प्लीज़ गिव मी गुड लैंग्वेज स्कूल फॉर A2 सर्टिफिकेट एंड हाउ टू अप्लाई एग्ज़ाम एडमिशन, सेंड मी लिंक। अच्छा मेरे शहजादे, ये कल के स्कूल के हवाले से कल जो एक प्रोग्राम किया है वो उसको देख लें, उनका व्हाट्सएप वगैरह नंबर भी है और स्कूल का दूसरा नंबर भी है। और दूसरा ये है कि थीवोन प्लातिया या सोतीरा थीवोन 52 पर कामिनिया पिरिया का अनिख्तो स्कूलियो है और दूसरा स्कूल प्लातिया में तक शुर्गियों में है। इनमें से किसी से भी रब्ता कर लें तो इंशाल्लाह बफज़ल ताला वो आपको कर देंगे। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जिस स्कूल से रब्ता करेंगे तो वो उसको ख़ास दुरुस्त ठीक तरीके से आपको करके देंगे। अगर किसी दूसरे से करेंगे तो वो फिर इम्कान होता है कि कहीं खुदा न खास्ता आपकी सारी कोशिश ज़ाया न जाए। असद सदीक साहब हैं। असद सदीक साहब खुश आमदीद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा वर्क परमिट 2.5 माह से पाकिस्तान आ गया है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, मालक को एक लिंक सेंड किया है एम्बेसी वालों ने। टाइम में असद वाकई प्रॉब्लम है, मसाइल है, लेकिन मेरे बच्चे सब्र से तहम्मुल से जो है वो आपने रुकना है और अपने मालिक से रब्ता रखना है ताकि आपका मालिक बजरिया मेल बजरिया अपने वकील उनसे रब्ता करेगा और जो ताज़ा तरीन होगी वो उसके मुताबिक करना है। बेसब्री का रास्ता इख्तियार नहीं करना। मोहम्मद अदनान फिर दोबारा एक सवाल आ गया है उनकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ग्रीस है। अच्छा, वो कह रहा है, मेरा क्वेश्चन क्या है, कज़न, सॉरी जी, मेरा कज़न ग्रीस है, वो कह रहा है कि सिग्नेचर नहीं कर रही गवर्नमेंट, इलेक्शन होने हैं ग्रीस में, नई गवर्नमेंट आएगी फिर सिग्नेचर होंगे, वर्क परमिट वगैरह ओपन होंगे 2-3 माह बाद। अच्छा ऐसा है मेरे शहजादे के प्लीज़ आंसर लिखा है मोहम्मद अदनान। अदनान मेरे शहजादे, गुजारिश ये है कि अभी इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इसमें इलेक्शन जो है वो था यानी कि सितंबर अक्टूबर में उसका इम्कान, लेकिन अब जो यूनान में इलेक्शंस हैं वो तकरीबन जून जुलाई में इलेक्शंस का जो है वो इनका दौरानिया ख़त्म हो रहा है और अब ये इलेक्शन ज़्यादा इम्कान ये है कि जून जुलाई में होंगे। बहरहाल गवर्नमेंट इस वक्त मुख्तलिफ क्राइसिस में, स्कैंडल्स में है और कुछ बाईद नहीं कि उससे कबल भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि जून जुलाई में होंगे। अच्छा जी, इमरान हसन हैं और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, ग्रीस में एग्रीकल्चरल सारे असल में एक ही जैसे सवालात हैं। बहरहाल वर्क परमिट पर जमा करवाने के बाद कितना टाइम लगता है? टाइम मेरे शहजादे जो है लग जाता है तकरीबन, अब लेटेस्ट जो सूरत हाल है ना इमरान हसन, वो उसमें टाइम तकरीबन 3 से 6 माह लग रहे हैं जब पेपर मंजूर हो जाते हैं उसके बाद। तो इस तरह के हैं। नुमान कबीर आगे हैं। नुमान कबीर लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, बिफोर 15 days was my asylum renewal date. I was there on
time, but they told, کیا ٹولڈ کر دیا ہے شہزادے, told me my case rejected. Even I work full year and pay taxes timely. Now what can I do? اچھا میرے شہزادے واٹ کین آئی ڈو والا سوال جو ہے یہ اپنا نعمان کبیر میرے بچے ایسا ہے کہ اسائلم کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا وہ اس سے نہیں جڑا ہوتا کہ آپ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس سے بالکل نہیں جڑا ہوا. تو اسائلم کا اصل میں سلسلہ اس سے جڑا ہوتا ہے کہ آپ کا کیس کیا ہے اور آپ کے کیس کے حوالے سے سوری جی یہ ایک اچھا کیس کیا ہے اور کیس کے حوالے سے مختلف مسائل ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا انٹرویو دیا تھا, کیا آپ نے باتیں بتائی تھیں, ان میں سے انہوں نے چننا ہوتا ہے کہ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں آپ کی سیاسی سٹے یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سٹے کیا رخ اختیار کرتی ہے. کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو بہرحال اس کا اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو دوبارہ اپیل کا حق ہوگا. اگر پہلی دفعہ ہوا ہے تو زیادہ امکان ہے, دوسری دفعہ ہوا ہے تو آپ وہ پڑھیں یا کسی وقت وہ آپ اپنے دفتر تشریف لیں تو دونوں مل بیٹھ کے اس کو پڑھ کے اس میں اصل میں ساری ڈیٹیل لکھی جاتی ہے. اچھا جی حافظ ارسلان صاحب تشریف لائے ہیں. حافظ لائٹ دلائیے بھائی جوان. حافظ ارسلان صاحب آگے ہیں. میں ایک کہتے ہیں کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے آپ یونان کا ویزا لگوا کر دے سکتے ہیں. اچھا حافظ ارسلان صاحب میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آپ جیسے, آپ پھر عام بھی نہیں ہیں, آپ کے سینے میں قرآن ہے, تو میرے لیے تو بڑی سعادت ہے. لیکن میرے شہزادے میرے پیارے, حقیقت یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان معاملات میں زمیندار سے جو فرد جڑا ہوا ہے نا, جو کام کرتا ہے, اس سے یہ معاملات ہیں. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ رستہ آسان کرے اور مجھے ہی آپ کا سبب بنا دے. لیکن کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا, اس سلسلے میں بالکل نہیں جانتا. میرا کام یہ ہے کہ میں قانون کی آگاہی آپ تک پہنچاؤں, اور نہ اس میں مجھے پیسے چاہیے, نہ پائی چاہیے, نہ سینٹ چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے جناب. فیصل ملک صاحب ہیں اور فیصل ملک صاحب کہتے ہیں کہ سلام کے بعد جواد صاحب آپ کے پروگرام میں کمیونٹی کے لیے بڑی زبردست قانونی رہنمائی ہوتی ہے. فیصل ملک صاحب, فیصل ملک زندہ باد, بڑی مہربانی, بہت زیادہ شکریہ. نوجوان رہنمائی یا کسی کا فائدہ ہو جائے تو وہی اصل میں ہمارا مقصد ہے. اور اتنا دیکھیں کہ یہ پروگرامز وغیرہ کرنے کے لیے نا جدھر بھی ہوتا ہوں میں ٹائم لگتا ہے, تیاری لگتی ہے, محنت لگتی ہے. تو لیکن اس کے باوجود کوئی دنیا کی اس سلسلے میں اس کے بدلے میں میں کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اللہ کی رضا کے اور سوائے آپ کی خیر اور فلاح کے. بہرحال آپ کو محسوس ہوتا ہے تو یہ میری خوشی کا سبب ہے. بڑی مہربانی, بہت زیادہ شکریہ. اچھا جی آگے لکھتے ہیں کہ سر جو لوگ 2020 میں کووڈ کی وجہ سے پاکستان 6, 7, 8 مہینے پھنس گئے تھے, اب جب ایپی مکرون کے لیے اپلائی کریں تو یہ دورانیہ کتنا اکاؤنٹ ہوگا, یا مکمل معاف ہوگا, یا اس میں کچھ ماہ اکاؤنٹ ہوں گے اور باقی چھٹی معاف کر دیں گے؟ اچھا ایسا ہے کہ میرے شہزادے فیصل کا ہی یہ سوال ہے سارا. تو فیصل صاحب ایسا ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ پریس ریلیز موجود ہے. جب وہ ہمارے بھائی وکیل کے پاس جائیں تو انہیں یاد کرائیں کہ یہ میں اس دورانیے میں کووڈ کی وجہ سے فلائٹیں بند تھیں اور کسی صورت میں آ نہیں سکتا تھا. تو وہ پریس ریلیز یہاں قانون کی بھی موجود ہے اور مختلف ایئرپورٹس کی, مختلف ایئر لائنز کی بھی پریس ریلیز ہوتی ہے, وہ ساتھ لگائیں گے اور وہ پھر اس کے حوالے سے اسپیشل انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے, وہ اس میں کاؤنٹ کریں گے.
کتنے مہینے کیا ہے یہ بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ وہ دورانیہ سارے کا سارا نکلا ہوگا، لیکن ایسے نہ ہو کہ وہ فرد ویسے ہی اس نے چھٹی 1.5 سال گزاری ہو اور آ کے کووڈ کے متھے تھاپ دے، تو وہ اس طرح نہیں چلے گا۔ کووڈ کا مطلب ہے کہ اس واقعہ ہی جب بند تھی ہر چیز اس دوران۔ اچھا جی، راجہ سلمان صاحب ہیں۔ راجہ سلمان میرے شہزادے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ سر 14 ماہ ہو گئے ہیں، فنگرز دیے لیکن ابھی تک کارڈ نہیں آیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے راجہ سلمان میرے بچے کہ یہ پچھلے 2 سالوں سے بلکہ 3 سال ہو گئے بڑی سستی سے کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی وجہ نہ ہو تو تب بھی سستی سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے وکیل کو ایک میل کرنی چاہیے، تاکہ اگر انہوں نے آپ سے کچھ ڈیمانڈ کیا ہے، کوئی پیپر، کوئی پاسپورٹ، کوئی فوٹو کاپی کچھ، تو وہ آپ کو بھیجنے کے بعد شاید بسا اوقات ہم دھیان نہیں کرتے یا ایڈریس پرانا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں پھر وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو لیٹر بھیجا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اطمینان کریں، انتظار کریں، اللہ خیر کرے گا، وہ آ جائے گا رزلٹ۔ طالب مہر صاحب کی طرف سے دعائیں، سلام، محبتیں۔ طالب صاحب زندہ باد، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ طالب سلطان طور صاحب، حقیقتاً آپ ہمارے ایک قابل فخر ساتھی ہیں، ہمیں آپ پر فخر ہے، اور آپ جیسے ساتھیوں کی ہی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی قوم، مزدور، مظلوم آس اور امید سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ پر فخر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائیں دے، اور شکر ہے اللہ کا، اور اللہ نے اچھے اور بہترین مجھے ساتھی عطا فرمائے۔ ایک سے بڑھ کے ایک ساتھی ہیں جی۔ حقیقت ہے کہ اس مادی دور میں لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بھائی کچھ تے ہوئے دا نا، کوئی تے گل ہے جڑا دوڑ دینے پہ جو ایسا، یعنی کہ میں اپنے کانوں سے نہ بھی سنوں نا، آپ میرے بچے، وہ بچوں کو تو باپ جانتا ہوتا ہے نا کہ میرے بچے کیا سوچتے ہیں، میری قوم کیا سوچتی ہے۔ تو حقیقت ہے کہ جب ہر طرف لالچ اور صرف یہ دنیا کی ذلت و رسوائی ہے نا یہ چیزیں، تو اصل چیز تو ہے کہ مالک قدوس کی رضا کے لیے۔ تو میرے بچوں، آپ اس بات پر پوری تسلی رکھیں کہ مال رستے میں آتا بھی ہے تو میں اس سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ آپ حیرت میں ڈوب جاتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یقین کریں کہ مال نے بڑی دفعہ آ کے تو میرا رستہ روکا، تو میں نے کہا بھائی تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے۔ مال کی ہوس اور حرص سے دل میں بیٹھ جائے نا، پھر یہ کام نہیں کرنے ہوتے۔ پھر بندہ کہتا ہے میں نہیں دیر 2 ٹرالے مطلب لوا کے تو ویچ لینا، یارا کیڑی لوڑ ہے منو مطلب ہے کام کرنے، پھر یہ کام نہیں کرنے ہوتے۔ تو میرے بچوں، جتنے بھی مظلوم ہیں، مسکین ہیں، مزدور ہیں، ممکن ہے میں بہت تھوڑے لوگوں کا کام کر سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ رب العالمین کرتا اس کا یوں جو حقدار اور سچا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اعلان بھی سن لیں، ایک وہ 2 مئی کو نا 30 سپتمبریو پر ایک واقعہ ہوا تھا کہ عید کا روز تھا، تو 4-5 ہمارے بچے شلواریں قمیضیں پہن کر عید کی نماز پڑھ کے آئے، تو ایک کار ڈرائیور نے جو ہے وہ ایک بازو باہر نکالا اور گولی مار دی۔ ایک بچہ ملک علی رضا اور مختلف کاشف اور دوسرے تیسرے کچھ بچے تھے۔ اگر وہ میری بات پیغام سنیں، اگر اپنا ان کو کوئی بلا محسوس ہو تو برائے مہربانی 29 تاریخ کو ان کو اناکریتی جو ہے وہ بیان کے لیے بلا رہا ہے۔ میرے بچوں دیکھیں کہ میں تو حقیقتاً ایسے وہ عجیب محسوس کرتا ہوں کہ 10-10 ہزار یورو دے کے، 20-20 ہزار یورو دے کے لوگ جعلی 2 نمبر پیپرز بناتے ہیں، اور آپ کو قانون جو ہے وہ آپ کی خیر اور حفاظت کی راہ بتاتا ہے، اور آپ جو ہے اس کی طرف جاتے نہیں۔ میں بڑا تعجب محسوس کرتا ہوں۔ احسان صاحب کو 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ میں نے فون کیا، ان بچوں کی طرف سے کوئی رابطہ شابطہ نہیں ہے۔ بہرحال حقیقت ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ باپ اپنے بچوں کے لیے حریص ہوتا ہے،
ہمارے آقا نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی آپ نے حرص کی نا اپنی امت کے لیے، وہ امتیوں میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ہونی چاہیے. لیکن مجھے بچوں کی طرف سے بڑا ہی شدید تعجب میں کہ بھائی میں ان کا مسئلہ ہے، ان کی مصیبت ہے، تو میں 100 دفعہ فون کرتا ہوں تو وہ ایک بھی دفعہ نہیں کرتے. یہ دنیا داری ہے نا، لالچ اور مختلف چیزوں میں بچے پھنسے گرے ہوتے ہیں تو وہ بلیو نہیں کرتے. ہاں میں اس کردار کا مالک ہوں کہ ہاں میں وہ کرتا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہاں مجھے آپ سے نہ کل کچھ چاہیے تھا، نہ آج چاہیے، نہ آنے والے کل. خدا کی قسم، خدا کی رضا کے لیے اتنی سردردیاں سر میں پالی ہوئی ہیں، ورنہ جس طرح آپ کی بے حسی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کے پیچھے 10 دفعہ فون کروں یا 100 دفعہ کروں. لیکن میرے بچے ہو نا، میری قوم ہو، اگر اتنے سیانے، اتنے سمجھدار، اتنے عقل مند ہوتے تو آپ 100 دفعہ کرتے اور میں 3 دفعہ آپ کا سنتا. لیکن کوئی بات نہیں، جس کو سمجھ ہوتی ہے وہی سمجھ اور عقل کے راستے پر چلتا ہے، جس کو نہیں ہوتی وہ بیچارہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں رہنا ہے، اس ماحول اور معاشرے کی تو وہ اثر سر چڑھ جاتا ہے. اسی لیے تو وہ اسلامی اسکالر نے کہا نا کہ آدھے ہم ٹوم اینڈ جیری بن گئے ہیں، آدھے ہمارے جناب شفیق الرحمان نام ہے. تو وہ جب 2 بدن میں چیزیں داخل ہو جاتی ہیں تو بندہ جو ہے کسی جوگا نہیں رہتا. دین کو پورے کا پورا دخل چاہیے. تو میرے بچوں آئیں سارے مل کے پورے نیک نیت ہو جائیں. یہ دنیا کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں. جس دنیا کے پیچھے لگ کے ہر چیز کو چھوڑ بیٹھے ہیں اس کی کوئی قدر نہیں. اللہ کریم کی نظر میں مکھی اور مچھر کے پر جتنی بھی اس کی قیمت نہیں. دیکھیں دنیا میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں 57 اسلامی ممالک. کہیں اللہ کا قانون نہیں، کہیں اللہ کا نظام نہیں. بہرحال دنیا، میں ویسے اس بات پر بڑا ہی حیران ہوتا ہوں کہ جس بچے کو یہ نہیں پتا کہ 5 نمازیں ہر حال میں کچھ بھی ہو اللہ کا حکم ہے پڑھنی ہے، زندگی میں نہیں کبھی ادھر گئے. وہ بھی کہتے ہیں بھائی میں تے بالکل حق بات کرنا منوں پہ میں تو، یعنی کہ اس کا لہجہ ایسے ہوا ہوتا ہے جیسے سارا حق آ کے اس کے سر پہ آ گرا ہے کہیں اور تکے نہ لے دے اندر ٹر گیا. واللہ عالم پتہ نہیں کیا، یعنی کہ نہ اللہ کے حکم کا پتہ، نہ اللہ کے رسول کے حکم کا پتہ، لیکن عجب زندگی بسر کر رہے ہیں. یعنی کہ بالکل لالچ اور گند والی. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. جی معذرت سے جی، یہ ایسے ہی 2-4 فکریں نکل گئے تھے. بہرحال ان بچوں کو اگر اپنا کوئی فائدہ نظر آئے، میرا نہیں، تو پھر وہ ضرور چلے جائیں. اچھا نوید صاحب ہیں. نوید صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس 7 سال والے ثبوت کے پیپرز ہیں. آدیا پارامونی ایکسپائر ہو گیا تھا. رینیو کے لیے درخواست لی ہے لیکن فنگرز کے بغیر ہی پیریفیریا سے کارڈ کی اپوفاسی نکال دی گئی ہے. سمولیو میرے نام سے 2011 سے لگاتار ہے اور دئی بھی میرے نام پچھلے 5 سال سے نکال دی گئی ہے. کیا میرے پیپر ریجیکٹ تو نہیں ہوں گے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں. نوید میرے شہزادے، آپ کے پیپرز اگر آپ نے کوئی 2 نمبر نہیں کیا، 7 سال والے ثبوت کہ آپ ہیں، تو آپ نے یہ ایکسپائر ہو گیا تو رینیول کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے نا فنگرز کے بغیر. تو انشاءاللہ اگلا پروسیس یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو وہ آپ کے فنگرز آ جائیں گے. ریجیکٹ پیپر جو ہو رہے ہیں اکثر و بیشتر اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ سمولیو 2 نمبر لگا دیا، ثبوت 2 نمبر لگا دیے. تو اگر آپ کا کچھ بھی 2 نمبر نہیں، فنگرز کے بغیر آپ نے پیپر دیے ہیں، تو جب ادارہ چاہے گا آپ کے فنگرز لے گا نا، تو انشاءاللہ اطمینان رکھیں اور اطمینان کے ساتھ جناب اپنا انتظار کریں. اب ایسا ہے کہ تقریباً ٹائم ہو چکا ہے نماز مغرب کا. میرے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں کیا کریں، کیونکہ یقین کریں کہ یہ دیوانگی سے جو میں کام کرتا ہوں نا، یہ اس لیے کرتا ہوں کہ یونان میں بسنے والے جو ہمارے کم از کم وہ جو راہ راست پر رہتے ہوئے
پاکی سے اپنے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ان کو فائدہ ہو۔ میرے بچوں گزارش یہ ہے کہ 2-3 چھوٹی چیزیں جب آپ نئے یہاں یونان آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو برائے مہربانی سب سے پہلی بات آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ یا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی ہونی چاہیے، اور کسی بھی محکمے میں آپ نام لکھواتے ہیں تو ایک اسپیلنگ کے ساتھ درست ہونا چاہیے۔ یہ پہلی ایڈوائز ہے، پہلی نصیحت ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ زبان سیکھیں۔ اب میں جو ہمارے بچے یہ ایگریکلچرل اور مختلف چیزوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے ویزا لے لیا ہے، ویزا لینا ہے، یا مختلف اس طرح کی چیزیں، میں آپ کو بھی تجویز کرتا ہوں کہ آن لائن سکول سے جڑ جائیں۔ جب آپ آئیں گے تو آپ کو وہ کریں گے کلمہ رافیل مکالے ایلا دیکھتے خرطیا، تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کی کہندا ہے۔ تو میں یہ تجویز کرتا ہوں، یہ روب ہوتا ہے، یہ آپ کی عزت ہوتی ہے، زبان کو سمجھنا، زبان بولنا، اگلے کا سوال سن کے اس کے مطابق جواب دینا، یہ آپ کی آنر ہے، عزت ہے۔ اللہ نے کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی ہیں، گونگے بہرے تو نہیں نا، زبان بھی دی ہے۔ تو پھر میں تجویز کرتا ہوں کہ جتنے لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں اور پاکستان میں جہاں جہاں بھی آپ ہیں، ایگریکلچر ویزوں پر اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک چھوٹا سا آن لائن کورس، یہ کل جو میں نے پروگرام کیا ہے ان سے جڑ جائیں، جہاں کہیں آپ کا دل کرے، جہاں سے آپ کو آسانی ملے، سہولت ملے، آپ کو چاہیے کہ آپ زبان سیکھیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی میرے بچوں کہ امتحان آ گیا تو 10 دن رہ گئے ہیں تو پھر اپنے ہوش طوطے اڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب میں کدھر جاؤں، کدھر پڑھوں، کیا کروں، کوئی یار میں پیپر چاہیے، یار ہیپی مکرون لینا ہے۔ میرے بچوں اس سے آپ کا وقار خراب ہوتا ہے، آپ کی آنر خراب ہوتی ہے۔ اس دفعہ نہیں، اگلی دفعہ کر لیں، لیکن عزت اور وقار کو ضائع نہ کریں۔ آپ کی عزت اور وقار میرا سکھ ہے، میری خوشی ہے، اس لیے آپ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں۔ نوید صاحب پاکستان میں ہیں، کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ نوید میرے شہزادے پاکستان میں ہیں، اگر آپ تو پھر آپ اپنے وکیل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کا وکیل قانونی پروسیس کرے، اس کو اتھارٹی لیٹر بھیجیں، تو وہ اگر کرے گا تو اس کے مطابق پھر آپ کا وکیل اور آپ انشاءاللہ پینیفیریا سے متعلق جو بھی معاملات ہوں گے، قانون جو اس کا رستہ دے گا اس کے مطابق آپ انشاءاللہ اپنے رستے کو آسان بنا سکتے ہیں۔ لیجئے، اللہ کی امان میں، اللہ کے راکھے، اللہ کے حوالے۔ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان پائندہ باد ہے۔ رشوت لینے دینے والے مرتباد ہیں، میں نے تو چلو کہنا ہی کہنا ہے، لیکن میرے کہنے سے بہت پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں میں، ہمارے آقا ہمارے سیدی کے حکموں میں یہ ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں سچ کا رستہ اس پر پورے کا پورا چلنے کی طاقتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔